ظالم کے پیچھے نماز پڑھنا آیا یہ نماز درست ہے یا نہیں ہے، اور ظالم کے پیچھے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ ظالم کے پیچھے، آپ جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے لیکن پھر بھی نماز بھی پڑھاتا ہے، تو آیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ آپ امام برحق ہیں، آپ امام کل ہیں، یعنی اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے، لیکن اے عثمان بن عفان ہمیں وہ شخص نماز پڑھا رہا ہے جو فسادیوں کا امام ہے، یعنی فسادیوں کا گروہ ہے، فسادیوں کا بڑا ہے، آپ ہمیں یعنی ہمیں نماز کون پڑھا رہا ہے؟ جو فسادی ہے، فساد کرنے کے اعتبار سے مشہور ہے، وہ نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ ہمیں اس کے فساد سے بچا کیوں نہیں رہے؟ یعنی ہمیں ایسا کوئی امام کیوں نہیں دے دیتے، یا ایسا کوئی کیوں نہیں بتا دیتے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھے اور اس میں یہ خامیاں برائیاں نہ ہو؟ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، کیا ہے یہ جو فسادی ہے، جو کچھ بھی کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین کیا ہے؟ نماز ہے۔ کیا ہے؟ اگرچہ وہ فساد کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، یا ان میں خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، لاکھ برائیاں ہیں، لیکن ان میں جو کچھ بھی وہ اچھا کرتے ہیں نا، ان اچھائیوں میں سے کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ وہ نماز بہتر ہے۔ جب یہ لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اب چاہے یہ نماز ہے یا کوئی اور کام ہے۔ اگر کوئی، آپ اس کو یوں سمجھ لے، اگر کوئی برا کام کرنے والا برا کام کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ برا کام کرنے میں اس کے ساتھی نہ بنے، لیکن اگر وہ برا بندہ اچھائی والا کام کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کر اچھائی والا کام کریں۔ کیا کریں؟ اچھائی والا کام کریں۔ تو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو کچھ کرتے ہیں ان میں سب سے بہتر نماز ہے۔ جب یہ لوگ اچھا کام کرے تو تو بھی ان کے ساتھ اچھا کام کر، اور جب وہ برا کام کرے تو ان سے تم دور ہو جاؤ۔ کیا جاؤ؟ اچھے کام میں ان کے ساتھی بنو، اور برے کام میں کیا ان سے علیحدگی اختیار کر لو، دور ہو جاؤ۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ فاسق معلم کس کو کہتے ہیں؟ اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والے کے معلم۔ محدثین فرماتے ہیں کہ فاسق معلم کے پیچھے حالت امن میں نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی امن و امان ہے، کوئی جان مان کا خطرہ نہیں ہے، فتنہ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ فاسق ہے، تو حالت امن میں فاسق معلم کے پیچھے نماز پڑھنا محدثین کیا فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا بندہ ہے یا اس کی وجہ سے فتنہ برپا ہو جائے گا، اگر میں نے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی تو بہت سارے ایسے غلط کام ہو جائیں گے، نتائج خراب آنے کا خدشہ ہے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ اب اس کو اجازت ہے کہ وہ نماز یہاں اس کے پیچھے ادا کر لیں۔ اور یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ جز کیا ہے، کیا فرمایا کہ اگر وہ اچھا کام کرے تو تم بھی اچھا کام کرو، اور اگر وہ برا کام کرے تو ان کے برائی میں ان کا ساتھ نہ دو۔ اب یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر نا، جیسے برائی، انسان کے اندر جو بری چیز ہے نا، بری چیز، برائی کو برا جانو، انسان مکمل کو برا نہ جانو۔ جیسے میں اپنی مثال دوں، اگر میرے اندر کوئی خامی ہے نا، خامی خرابی ہے جو آپ کو بری لگتی ہے، تو آپ میرے اندر جو خامی ہے نا اس چیز کو برا جانو کہ فلاں مولوی صاحب کے ساتھ یا فلاں شخص کے اندر جو فلاں خامی ہے نا، یہ اس کے اندر خرابی ہے، یہ اس کی یعنی ڈیمیج ہے، خراب ہے، یہ اندر جو اس کے ہے نا یہ بہت ہی خراب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اگر کسی بندے کے اندر ایک خرابی ہوتی ہے نا تو کرتے ہیں کہ یہ پورا بندہ ہی خراب ہے۔ کیا ہے؟ پورا بندہ ہی خراب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اگر انسان کے اندر کوئی چیز خامی ہے نا تو اس خامی کو برا جانو، پورے انسان کو برا نہ جانو۔ کیا ہے؟ اس خامی کو برا جانو کہ اگر وہ خامی دور کر لیتا ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے
وہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی شان ورا الورا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ فقط خرابی کیا ہے اس کے اندر؟ وہ جو غلط بات ہے نا، آپ اس غلط چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ چیز اس کے اندر غلط ہے، اگر یہ نکل جائے تو یہ اچھا بندہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔